بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ربیع الثانی کے مہینے کا وہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، آج تک جن پیسوں کے لیے، جس نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ پیسہ، وہ رزق، وہ دولت خود چل کر آپ تک آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کریم سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ اپنی تقدیر کے تالوں کو کھلوا لیتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کبھی بھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ ناظرین، اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ ناظرین، اس خاص عمل سے آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی سب کچھ دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، اور دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر آپ فقیر بن کر 1 لاکھ مانگیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ ناظرین، یہ مہینہ، یہ دن، یہ رات اتنی قبولیت والے ہیں کہ جو بندہ بھی مانگتا ہے، بھکاری فقیر بن کر آج مانگے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین سے نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب اور طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ ربیع الثانی کے مہینے میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اپنے ان تمام مقاصد کی اس طرح سے نیت کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہو۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہاب
یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو بڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت مبارک ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ الحمدللہ سے سورہ کوثر سب کو زبانی یاد ہوتی ہے، تو آپ نے سورہ کوثر کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ کر دیکھیے۔ ربیع الثانی کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ ناظرین، جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو مل ہی نہیں رہی، ربیع الثانی کے مہینے میں یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازوؤں سے پکڑ کر مسلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ ربیع الثانی کے مہینے میں سورہ کوثر اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا نہیں کر سکتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 33 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ دوستو، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 4 منٹ لگیں گے۔ آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیت سے 2 سے 4 منٹ ہی نہیں نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت، پورے سال کی کامیابیوں کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ ہی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی آج خود ماریں گے۔
دوستو جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی والی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تین اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد توبہ کے بعد اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگیے، سجدے کی حالت میں مانگیں، میرا رب مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ربیع الثانی کے مہینے میں لازمی کرنا ہے، کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔